وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ناظرین محترم۔ سجدہ سہو کیا ہے، اس کے مقامات کیا ہیں، کب واجب ہوتا ہے، کیسے کرنا ہوتا ہے؟ آئیے آج اس ویڈیو میں سجدہ سہو کے مقامات اور سجدہ سہو کو انجام دینے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ سجدہ سہو کے 5 مقامات ہیں۔ جب انسان نماز میں یہ 5 غلطیاں کرے تو اس پر لازم ہے کہ نماز کے بعد سجدہ سہو انجام دے۔ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں سجدہ سہو اور اس طرح کے عجیب غریب نام۔ در حقیقت یہ سہون سے لیا گیا ہے، سہو۔ وقف کرنے کی صورت میں ہم اس سہون کے جو آخری تنوین ہے، 2 پیش ہے، اس کو ختم کر کے جزم لگائیں گے تو ہو جائے گا سہو، سہو۔ اچھا، پہلا جو مقام ہے سجدہ سہو کا وہ ہے سہون کلام کرنا، یعنی بھول کر نماز کے دوران کلام کرنا، چاہے وہ کلام جو ہے ایک ورڈ کا ہی کیوں نہ ہو، جس میں 2 لیٹرز ہوں، 2 لفظ ہوں، ایک ایسا لفظ ہو جس میں 2 حرف ہوں۔ مثال کے طور پہ جیسے با، جیسے تا کہہ دے نماز کے علاوہ، جیسے آہ کہہ دے غلطی میں، جان بوجھ کے نہیں۔ جان بوجھ کے اگر کرے گا تو نماز باطل ہے، غلطی میں اس طرح ہو جائے تو انسان نماز کے بعد جو ہے وہ سجدہ سہو انجام دے۔ دوسرا ہے جہاں سلام نہیں کہنا وہاں سلام پڑھنا، یعنی مثال کے طور پہ جیسے عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے، 4 رکعت ہی ہے اور دوسری رکعت میں سلام کہہ دیا، سلام کہا ہے، ابھی ادھر ادھر نہیں دیکھا، یاد آ گیا کہ یہ میری دوسری رکعت ہے تو فوراً اٹھ کھڑا ہو جائے اور جو ہے وہ نماز کو مکمل کرے اور بعد میں سجدہ سہو انجام دے، یا پہلی رکعت میں سلام پڑھ دیا تشہد کے ساتھ تو اب اس پر لازم ہے کہ سجدہ سہو انجام دے۔ تیسرا تشہد بھول جانا، دوسری رکعت میں مثال کے طور پہ کوئی انسان تشہد بھول جائے۔ اب یہ جو تشہد بھول جاتا ہے اس کی کچھ کنڈیشنز ہے، کیسے؟ مثال کے طور پہ اب تشہد بھول گیا، کھڑا ہو گیا، اب تیسری رکعت کے رکوع میں ابھی نہیں پہنچا، یاد آ گیا کہ میں تشہد نہیں پڑھا میں نے، تو اس پر لازم ہے کہ بیٹھ جائے، تشہد پڑھے اور پھر کھڑا ہو جائے، تیسری رکعت کو پڑھے، چوتھی کو پڑھے اور اس کے بعد بھی سجدہ سہو انجام دے، کیونکہ تشہد بھولنے کے بعد اس نے ایک بیجا اضافی جو ہے قیام کر دیا۔ اچھا، یا پھر اس طرح ہو کہ اب تیسری رکعت میں پہنچ گیا رکوع میں، اب پیچھے تو نہیں پلٹ سکتا، تو کیا کرے؟ نماز کو مکمل کرے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد پہلے تشہد کی قضا بجا لائے، یعنی کیسے؟ یعنی جیسے ہی سلام اس نے پھیرے، سلام پھیرنے کے بعد ادھر ادھر دیکھے بنا ایک اضافی تشہد پڑھ دے، جیسے مثال کے طور پر ہم نے تینوں سلام پڑھ لی اور آخری سلام پڑھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر ادھر دیکھے بغیر پھر سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ تشہد کی قضا ہو گئی۔ اب وہیں سے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جائے، اللہ اکبر کہنے کی بھی ضرورت نہیں، سجدے میں چلا جائے اور سجدہ سہو انجام دے، جس کو آگے بیان کروں گا کہ کس طرح انجام دینا ہے۔ اچھا، تشہد بھول گیا ہے تو تشہد کی قضا بجا لائے۔ ہاں، تشہد کے بھول جانے کی میں نے 2 کنڈیشنز بتائی، یعنی ایک یہ کہ تیسری رکعت میں ابھی نہیں پہنچا تو جائے تشہد پڑھے اور اس کے بعد جو ہے سجدہ سہو انجام دے، ایک یہ کہ تیسری رکعت تک پہنچ گیا ہے تو یعنی تشہد اس کا چھوٹ گیا ہے، نماز کو مکمل کرنے کے بعد تشہد کی قضا بجا لائے جیسے کہ بتایا، اور پھر جو ہے سجدہ سہو کرے۔ 4 اور 5 جو ہے وہ نماز کی رکعتوں میں شک۔ کون سا شک؟ یہ کہ دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد شک کرے کہ میں نے نماز کی 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 5 پڑھی ہیں، تو اس صورت میں 4 کنسیڈر کرے اور سجدہ سہو کرے۔ یا نماز کے بعد جو ہے رکعتوں میں اس طرح شک کرے کہ اس کو لگے کہ میں نے 4 پڑھی ہیں کہ 6 پڑھی ہیں، اب کیا کرے؟ اس کو 4 ہی کنسیڈر کرے، نماز صحیح اس کی، سجدہ سہو بجا لائے۔ لیکن رہبر یہ تھے آغا سستانی کے فتویٰ کے مطابق۔ اب دیکھیں میں نے یہاں پہ ٹک اس لیے لگائے ہیں کہ آپ کو سمجھا سکوں کہ اس مسئلے میں، یعنی پہلا جو ہے اس میں رہبر اور آغا سستانی سیم فتویٰ ہے آغا کی اور رہبر سستانی صاحب کی، دوسرے میں بھی سیم ہے، تیسرے میں بھی سیم ہے، چوتھے میں سیم ہے، 5ویں میں نہیں۔ چوتھا جو تھا نا جس میں تھا کہ 4 اور 5 میں شک کرے، وہ رہبر معظم کی بھی وہی فتویٰ ہے اور آغا سستانی کی، لیکن آغا سستانی کے مطابق 4 اور 6 میں شک کرے تو سجدہ سہو ہے، اگر رہبر معظم کہتے ہیں نہیں 4 اور 6 میں سجدہ سہو نہیں، فقط اس کی نماز صحیح ہے، 4 ہی کنسیڈر کر لے۔ لیکن آغا رہبر معظم نے ایک اضافی جو ہے وہ
یہاں پہ سجدہ سہو کا مقام بتایا وہ یہ ہے کہ انسان ایک سجدہ جو ہے بھول جائے، یعنی انسان جو ہے ایک سجدہ، اب میں کیونکہ لیفٹی ہوں تو مجھے رائٹ ہینڈ سے نہیں لکھنے آ رہا، سجدہ بھول جائے، بھول جائے، یہ یہاں پہ نوٹ کر لیں۔ اچھا اس طرح لکھا گیا، یعنی ایک سجدہ جو ہے وہ بھول جائے۔ کیسے بھول جائے؟ مثال کے طور پہ اس کو نماز کے بعد یقین ہو کہ میں نے فلاں رکعت میں جو ہے ایک سجدہ نہیں کیا تھا، تو وہ کیا کرے پھر؟ یعنی یہ پانچویں شرط جو تھی نا جس میں 4 اور 6 میں شک ہے، سیستانی صاحب کہتے ہیں اس میں سجدہ سہو ہے، اس کے بارے میں اگر سیستانی نہیں کہا، اس میں فقط قضا لکھی ہے کہ سجدے کی قضا کرنی ہے، سجدہ سہو نہیں، لیکن رہبر معظم کہتے ہیں کہ جو پانچویں ہے کہ 4 اور 6 میں شک ہو اس میں سجدہ سہو کی ضرورت نہیں۔ سجدہ سہو کا ایک مقام یہ ہے، ایک سجدہ انسان بھول جائے، کسی بھی رکعت میں ایک سجدہ بھول جائے، نماز باطل نہیں، نماز کے بعد پہلے اس بھولے ہوئے سجدے کی قضا بجا لائے، یعنی کیسے؟ جیسے ہی سلام پڑھ لیے ایک سجدہ اضافی کرے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھ کے اٹھ جائے اور پھر سجدہ سہو کرے۔ اب یہ سجدہ سہو کیسے کرنا ہے؟ جیسے ہی ہم نے نماز ختم کر لی نا، اگر تشہد کی قضا یا سجدے کی قضا نہیں بجا لانی تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں جا کے ہم کوئی بھی ذکر پڑھ سکتے ہیں، جیسے نماز والا ذکر ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، لیکن بہتر ہے کہ یہ والا ذکر پڑھے، بالکل آسان ہے۔ کیا پڑھنا ہے سجدہ سہو میں؟ سجدے میں گئے، نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی سجدے میں جانا ہے، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سجدہ سہو فوراً ہی کرنا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ سجدے میں جانا ہے اور 7 اعضاء ہم نے اپنے رکھنے ہیں، پیشانی، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے کی چوٹیاں، یہ رکھنی ہے۔ سجدے میں جا کے بہتر ہے کہ یہ پڑھیں، بسم اللہ و باللہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر بیٹھ جانا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھ کے، پھر دوبارہ سجدے میں جانا ہے، یہی والا ذکر جو میں نے بتایا پڑھ کے بیٹھ جانا ہے، تشہد پڑھنا ہے، صلوات پڑھنی ہے، اور اس کے بعد کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور یہ سجدہ سہو ہے۔ یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ سجدہ سہو یعنی ایک ہی سجدہ کرنا، نہیں، 2 سجدے بم تشہد اور ایک سلام، اس پورے مجموعے کا نام سجدہ سہو ہے۔ یہ کریں گے تو ہم یہ والی غلطیاں جو ہیں، البتہ یہاں پہ حکم ہے کہ اگر کوئی سجدہ سہو جان بوجھ کے نہ کرے تو گناہ گار ضرور ہے، لیکن پھر بھی اس کی نماز صحیح ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔